اب آتا ہے جی مسئلہ کہ میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لیسا کمثلہ شیء ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شے سے کے ساتھ مماثلت سے پاک ہے۔ اس نے جو اپنے نام دیے ہیں وہ کائنات کے ساتھ اس کے جو رشتے ہیں، جو اس کی شانوں کا اظہار ہے، اس کی شان کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کے ساتھ اس کے تعلق کی شان، ہم اس کو اپنی اللہ کی عطا کی ہوئی انسانی صلاحیتوں کے مطابق اللہ کے ساتھ تعلق استوار کرنے کے لیے اس کے ناموں سے اس کو پکارتے ہیں، لیکن اس کے ناموں کا بھی صحیح علم اسی کو ہے۔ لیکن جہاں تک صفات کا تعلق ہے، صفت کا تعلق ہے، صفت کا لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ ہم انسانوں میں کے لیے جب وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں، تو ہم دائرہ ابدیت میں رہ کر ان کی تشریح کرتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ رکھنا چاہیے سامنے کہ وہ اللہ انسانوں کے ساتھ کسی بھی مماثلت سے پاک ہے۔ اس کی شان بہت بڑی ہے۔ یہ میں اس کو لگا لوں ذرا۔ تو سنگولر یونیکنیس آف اللہ and his absolute transcendence from all analogy, likeness or comparison to anything other than him، یہ اصول ہے بنیادی۔ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے، عقائد کی تفہیم کرتے ہوئے اس اصول کو پیش نظر رکھنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر احتیاج سے، ہر نقص سے، ہر ضرورت سے، ہر کمی سے۔ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ اس شان بے نیازی میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی بھی شے کو نہ پیدا کرتا تو اللہ کی شان میں نہ کوئی کمی آتی، کہ شان میں کوئی کمی نہ ہوتی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے اس سے اس کی شان میں اضافہ نہیں ہو گیا۔ اس نے ہر خواہش سے پاک ہوتے ہوئے ہونے کی شان کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ ایک اور بہت ہی اہم اصول جس کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، سمجھا نہیں گیا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ جس طرح کائنات کی چیزیں اللہ کی تخلیق کردہ ہیں، خلق ہیں، جس طرح اللہ کی یہ چیزیں اللہ کی خلق ہیں، اسی طرح قرآن پاک اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ جس طرح روح اللہ کا امر ہے، جس طرح اور کئی چیزیں اللہ کا امر ہے، تو جس طرح اللہ کی خلق اللہ کی الوہیت میں شریک نہیں ہے، جس طرح اللہ کا امر جو ہے وہ اللہ کی الوہیت میں شریک نہیں ہے، اسی طرح قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا نازل کردہ ہے، اللہ کے امر کے درجے کا ہے۔ شریعت اللہ کا امر ہے، شریعت تخلیق نہیں ہے، اللہ کا امر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک اللہ کے امر کی شان رکھتا ہے، اللہ کا امر ہے، لیکن نہ قرآن پاک، نہ اللہ کی کوئی اور شے، نہ کائنات کی کوئی اور شے، نہ اللہ کو کوئی امر اللہ کی الوہیت میں شریک نہیں ہے۔ یہ سب اوریجنیٹڈ ہیں، یہ سارے ان سب کا ابداع فرمایا ہے اللہ نے بغیر کسی مثال کے۔ تو قرآن پاک کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ الحق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ کا جو کلام، الحق کا مطلب ہے دی اسٹینڈرڈ آف ٹروتھ۔ الحق کا مطلب ہے معیار حق، سند کا درجہ رکھتا ہے، یہ اتھارٹی کا درجہ رکھتا ہے، تعلیمات کے اعتبار سے، اصولوں کے اعتبار سے، حق اور ناحق میں فرق کرنے کے اعتبار سے یہ تعلیمات کا درجہ رکھتا ہے، یہ سند کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ الحق ہے۔ یہ کم و بیش 227 مرتبہ قرآن پاک میں اس مصدر کے، اس روٹ کے الفاظ آئے ہیں قرآن پاک میں۔ مصدر فرمایا کہ یہ اس الحق کی تنزیل تمہارے رب کی طرف سے، یا سورہ محمد جو غالباً 47 نمبر کی صورت ہے،
اس میں یہ فرمایا گیا اس کی دوسری یا تیسری آیت میں کہ بما نزل علی محمد، کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا وہ الحق ہے، وہ دی اسٹینڈرڈ آف ٹروتھ ہے۔ تو ایک دو مقام ہے قرآن پاک میں جس کی لوگوں نے وہاں پہ ہو والحق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہو والحق کا لفظ قرآن پاک میں قرآن پاک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ہو والحق کا لفظ ہو قرآن پاک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور ایک دو جگہ مقام ایسے ہیں جہاں پہ ہو والحق کا لفظ استعمال ہوا اور لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ کو بھی کہا ہے کہ اللہ الحق ہے، اللہ کے یعنی وہاں پہ بھی یہ ترجمہ کیا کہ اللہ از دی ٹروتھ۔ اور سورہ محمد کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہاں پہ یہ ترجمہ کیا گیا کہ ہم نے جو but has been descended to حضرت محمد peace be upon him is the truth۔ اب جو اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ دی ٹروتھ ہے، الحق ہے، تو پھر اللہ تو الحق کا نازل کرنے والا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ الحق کا نازل فرمانے والا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک کو بھی کہا جائے کہ وہ دی ٹروتھ ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور جو نازل فرمانے والا اس کو بھی کہا جائے وہ الحق ہے، دی ٹروتھ ہے۔ اور دونوں کا ترجمہ جب دی ٹروتھ کیا جائے گا تو اس سے تفسیر قرآن میں تفہیم قرآن میں الجھاؤ اور تضاد کے علاوہ نہیں کچھ پیدا ہو سکتا۔ تو پچھلے 1100 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ 1100 سال پہلے اشاعرہ مکتب فکر کے جو بانی تھے حضرت ابو الحسن الاشعری صاحب، جن کے نام پر اشاعرہ فرقہ چل رہا ہے، انہوں نے اپنی کتاب الایمانہ اصول الدیانہ میں قرآن پاک کو الحق کہہ کے اور اللہ کو الحق کہہ کے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد بڑے بڑے اسکالرز آئے، لیکن اس کے باوجود کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ اس کو دیکھے کہ یہ تضاد کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اصول ہے، یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک جو ہے یہ کسی بھی آئیڈیالوجی، کسی احساس، خیال، تعبیر، تفسیر، تفہیم کو جج کرنے کے لیے حق ہونے کے اعتبار الحق ہونے کے اعتبار سے سند کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے جو الحق کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ الحق کا نازل فرمانے والا ہے۔ الحق اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، اور اگر کبھی کسی جگہ پہ کوئی الحق کو، اب چونکہ 1100 سال سے یہ روایت چلی آ رہی ہے، تو اگر الحق کو کا لفظ کہیں پہ اللہ کے لیے استعمال کوئی کرتا ہے تو اس کو یہ کہنا چاہیے، وہاں پہ اس کا ترجمہ دی ٹروتھ نہیں ہو سکتا، وہاں دی ڈسینڈر آف دی ٹروتھ ہوگا۔ تو یہ اصول جو ہے یہ اصول ہے تفسیر قرآن کا۔ جس تفسیر قرآن میں بھی اس اصول کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا وہاں پہ ایسی آیات ہیں جن میں کنفیوژن اور کیا کہتے ہیں اس کو تضاد پیدا ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی ایک بہت ہی بڑی بات ہے جس کو مانتے سارے ہی ہیں، لیکن کسی نے اس کو ملحوظ نہیں رکھا میرے علم کے مطابق۔ قرآن پاک ہم سب یہ مانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے ہیومینٹی سے خطاب کیا ہے۔ کہیں پہ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا ہے، کہیں پہ یا ایھا الرسل کہہ کے خطاب کیا ہے، کہیں پہ یا ایھا المؤمنون کہہ کے خطاب کیا ہے، کہیں پہ کافروں کو خطاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ فرد کو خطاب کیا ہے، کہیں پہ جماعت کو خطاب کیا ہے، کہیں پوری بنی نوع انسان کو خطاب کیا ہے۔ خطاب ہے یہ اللہ کا۔ قرآن پاک جو ہے وہ تقریری اسلوب میں نازل ہوا ہے۔ تحریری اسلوب میں جیسے ہم ایک خط لکھتے ہیں، ایک کتاب لکھتے ہیں، ایک آرٹیکل لکھتے ہیں، اس طرح کے نہ تو ایسے نازل ہوا ہے لکھا ہوا اور نہ اس اسلوب میں نازل ہوا ہے، یہ خطابت کے اسلوب میں نازل ہوا ہے۔
تقریر کے اسلوب میں نازل ہوا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتباع اس کا کر جو میری طرف رجوع لا رہا ہے۔ اب یہ امر ہے، خطاب کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کی اطاعت مت کر جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے بہت غافل کر دیا، جو خواہشات کے اتباع میں لگا رہتا ہے اور اللہ کی مقرر کی یادوں کا احترام نہیں ہوتا۔ اب اللہ امر کر رہا ہے اور فَلَا تُطِعْ، اس کا اطاعت مت کر۔ اللہ تعالیٰ امر کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے۔ تو قرآن پاک کا اسلوب جو ہے وہ تقریری ہے، تحریری نہیں۔ اب لیکن جب تقریری اسلوب میں نازل کیے ہوئے کلام کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں اس کتاب کی شکل میں مرتب کیا گیا ہے، تو وہ ہے تو تقریری اسلوب میں مرتب کیا ہوا کلام۔ اس کے لیے آج تک جتنے بھی اسلوب تفسیر وجود میں آئے ہیں، ان میں قرآن پاک کو تحریری اسلوب میں نازل کی ہوئی کتاب کی طرح ٹریٹ کیا گیا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ تحریری اسلوب میں نازل کی ہوئی میں ایک مدون کی ہوئی کتاب، ایک آرٹیکل، ایک لیٹر، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ مشتمل ہوتا ہے سینٹینسز پر، جملوں پر، پھر پیرا بنتا ہے۔ تو ہم پیرا کا مطلب سمجھنے کے لیے اس کے جملے کو گرامر کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے معنی متعین کرتے ہیں۔ ہم پہلے معنی متعین کرتے ہیں جملے کے، صرف و نحو اور گرامر کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے، اور پھر ہم پورے پیرے کے معنی متعین کرتے ہیں۔ سارے جملوں کے معنی کر کے ہم پورے جملے کے، پورے پیرے کے معنی متعین کرتے ہیں۔ تو ہم معنی متعین کرتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے۔ اب تقریری اسلوب میں کیا ہوتا ہے؟ تقریری اسلوب میں ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت جو ہے وہ آپ کو مخاطب کر رہی ہوتی ہے۔ تقریری اسلوب میں جو تقریر کرنے والا ہے وہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے، وہ اور اس کی تفہیم کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس آیت میں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہو کے مجھ سے کیا فرما رہا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اور کوئی بھی تفسیر سوائے تفسیر فاضلی کے، جہاں سے مجھے یہ علم عطا ہوا ہے، کوئی تفسیر، اور جو ابھی 1997 میں لکھ کے مکمل ہوئی ہے، تو کوئی بھی تفسیر ایسی میری نظر میں نہیں گزری جس میں قرآن پاک کو ایک تقریری اسلوب میں نازل کیا کلام سمجھ کر اس کے جو مقصد ہے، مقصد کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہو، مقصد کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ اور اگر کہیں پہ کسی نے کوشش کی ہے تو اس کو لوگوں نے، اسکالرز نے تعبیری تفسیر کے نام دے کے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور خود قرآن پاک، میں آپ کو مثال آپ کو دے رہا ہوں، اللہ نے فرمایا سورہ الکہف میں کی آیت ہے یہ کہ فلا، آیت کا حصہ ہے، فلا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اور اس کی اطاعت مت کر جس کے قلب کو ہم نے اپنے امر سے غافل کر دیا، اپنے ذکر سے بہت غافل کر دیا، جو خواہشات کی پیروی میں لگا رہتا ہے اور اللہ کی مقرر کی ہوئی یادوں کا کوئی احترام نہیں کرتا۔ اب اللہ امر کر رہا ہے اور آپ اس کا صرف اور نحو کے اعتبار سے تجزیہ کرنے بیٹھ جائیں، اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، اس کے یہ معنی بھی لیے گئے ہیں، تو آپ ثواب کی خاطر اس کو پڑھیں گے، یا ثواب کی خاطر پڑھا گیا، اور یا پھر اس کا تجزیہ ایک تحریری اسلوب میں کیا گیا۔ یہ کیا ہی نہیں گیا
کہ یہ آج کے دن پر مجھے ایڈریس کر رہا ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا فلا تکن للخائنین خصیما، جو خیانت کرنے والے ہیں ان کے لیے آرگو کرنے والا مت بن. اور آج وہ تمام لوگ، وہ بڑے بڑے لوگ جو جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ عدالتوں میں، اداروں میں لوگوں کے لیے آرگیو کرنے کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، وہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ صبح یہ آیت پڑھ کے جاتے ہیں، تلاوت کے جاتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور جو تفسیر کرنے والے ہیں وہ اس جملے کے صرف اور لغت کے گرامیٹیکل انالیسس میں اپنی صلاحیتیں صرف کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے، پڑھنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایڈریس کر رہا ہے کہ خائنین کے لیے ہم کسی نہ کسی جگہ پہ، اگر ہم لائر نہ بھی ہوں، اس کے باوجود ہم کسی نہ کسی مقام پہ جا کے ہم کسی نہ کسی کے لیے آرگو کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے لیے کہ جس کے بارے میں تو یقین ہو کہ یہ خائن ہے، یہ خیانت کرنے والا ہے، اس کے لیے اس کی حمایت میں آرگو مت کر. لیکن ہمارے پیش نظر ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا. بہرحال یہ مثال تھی کہ جو تفسیر کرنے والے ہیں انہوں نے اس اصول کو ملحوظ نہیں رکھا کہ یہ جو قرآن پاک ہے وہ تقریری اسلوب میں نازل ہوا ہے، اور ہم تقریری اسلوب میں نازل کیے ہوئے فرمان کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق گرامر کے اصول وضع کریں، وہ اصول وضع کریں اور اس کے مطابق تفسیر کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.